طارق بھائی بھی چلیں جناب. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کیسا. وعلیکم السلام. طبیعت سے ٹھیک ہے سر؟ السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جناب حسن اللہ یاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ مولا کا کرم ہے جناب. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیسے ٹھیک ہے؟ تھینک یو. آپ سنیں آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ گھر بچے سب خیریت سے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیں شکر. کس موضوع پہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے جناب؟ ابھی 12 بھی بج رہے ہیں, ساتھی بھی بڑے منتظر ہیں, ہمارا موضوع بھی تفصیلی ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ آج ٹائم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کل کر لیں گے جیسے آپ کی مرضی ہو. کل تو میں نہیں کر سکتا, مجھے اور کام ہے, لیکن اگر کچھ ابھی کرتے ہیں مثلا اگر آپ لیٹ ہو گیا تو باقی جو ہے پھر بدھ والے دن کا وہ دن کرتے ہیں, ہفتہ اتوار سوموار کو کر سکتے ہیں. سوموار کا کر لیں, کیونکہ ہم 2-3 گھنٹے نا سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات پہ نا تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. او بھائی سورہ حجرات پہ اتنی بات ہوئی ہے, ہر ایک آتا ہے سورہ حجرات, اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں سورہ حجرات. بس اسی پہ بات کر کے پھر اور حدیث قرطاس پہ بات کریں نا, حدیث قرطاس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں نا سورہ حجرات پہ آپ کی صحیح گرفت ہے, وہ ہماری پرواہ نہ کریں, سورہ قرطاس پہ بات حجرات کرتے ہیں. سورہ حجرات پہ نا آپ کی صحیح گرفت ہے. آپ کو نہیں بتایا, ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم سورہ حجرات, کیونکہ بہت مناظرے ہو چکے ہیں اس پہ, 1-2 مہینے کے لیے اس پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. یہ انشاءاللہ آخری ہوگا اور فائنل ہوگا. تو آپ سے بڑے آئے تھے نا, آپ سے بڑے آئے تھے, اس کا کیا نام تھا, پیر جمیل صدیقی صاحب آئے تھے, حضرت میرا تو, اور وہ آئے تھے نا, کیا نام تھا ان کا, وہ ایک ان کا مشہور تھا نا, نوری صاحب. نوری صاحب آئے تھے. جب ان سے گفتگو ہو چکا ہے سورہ حجرات پہ تو ان کو آپ چھوڑ دیں نا, ان کو جو میں تقریباً 1.5 مہینے سے, اگر آپ مصر ہیں نا تو 1-2 مہینے سورہ حجرات 1-2 مہینے انتظار کریں تاکہ لوگوں میں ایک چاہت بھی آ جائے نا. ہر ہفتے آتے ہیں سورہ حجرات, ہر ایک ہی آتا ہے سورہ حجرات پہ گفتگو, وہ بہت ہو گیا بھائی اس پہ. دیکھیں نا سورہ حجرات کے بعد یہ 9 ہجری کا ہے, اس کے بعد حدیث قرطاس پہ آ جائیں گے, اس کے بعد پھر آپ کی بھی مرضی کا انشاءاللہ موضوع ہوگا جو آپ چاہیں گے. عرض کرتے ہیں نا, آپ حدیث قرطاس پہ گفتگو کریں نا, پھر اس کے بعد جو ہے ابھی تیاری نہیں ہے, اگلے ہفتے آ جائیں, 1 ہفتے کے بعد آ جائیں. آپ پہلے نا مجھے سوموار کا ٹائم دیں, آج کا ٹائم دیں, جو آپ کو مناسب لگے نا. قرطاس میرے بھائی, قرطاس حدیث سورہ حجرات پہ بہت بات ہوئی ہے, ہر ایک آتا ہے سورہ حجرات پہ بات کرتا ہے. طرفین نے بہت دلالیں ہل دی ہے. اچھا میں آپ کہہ دیں, آپ ایوان صاحب آپ کچھ فیصلہ کریں اس میں. آج کریں, سوموار کو کریں, سورہ حجرات پہ کرتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کہیں گے اس پہ کریں گے. نہیں, بات یہ ہے کہ میں یہاں کوڈ کرتا ہوں علامہ حسن اللہ یاری صاحب کا ایک پرانے کلپس میں گفتگو میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ خلافت کا مسئلہ ہے. ایک یہ, اور یہ دوسرا یہ جو عدم اسلام کی جو انہوں نے ثابت کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, اور اس آیات سے, تو اس بات کو لے کر جو اہل سنت مسلک ہے اور ہم جو ہیں ان میں بڑی تشویش ہے, اور اس کے لیے وہ ہر عالم کا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے, اور ہر کسی کے پاس اپنی تیاری ہے, اپنے علم اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظہ دیا ہے. تو جناب مفتی حافظ خادم حسین صاحب جو تشریف لائے آج, تو ان کا دل کرتا ہے کہ جو میں آج اپنے نکات رکھنا چاہتا ہوں نا, وہ انشاءاللہ وہ آپ علامہ صاحب کو لاجواب کر دیں گے. آئندہ کے لیے یہ کبھی سورۃ حجرات پہ بات نہیں کریں گے. تو آپ ان کو موقع دیں. آپ قسط نمبر 1 رکھ لیتے ہیں تو قسط نہیں, 2 قسط تو نہیں, آج ہی ختم کر لیتے ہیں نا, 3-4 گھنٹے جو بھی آج ختم کر لیتے ہیں بھائی. دوسرا حجرات پہ بہت بات ہوئی ہے نا. مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے, سورہ حجرات پہ بات کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جب بات بزرگوں کے ساتھ ہوئی ہے نا, جو مشہور معروف ان کے فرقے کے لوگ ہیں, نوری صاحب ہیں, وہ پیر جمیل احمد صدیقی صاحب ہیں, وہ جب بات کر چکے نا, ان کے بعد ان کی باری نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. اور لوگوں نے بھی کافی مثلا اس پہ معلومات آ گئے لوگوں کے پاس. سر جو علامہ نوری صاحب نے بات کی ہے وہ
میں نے عرض کیا کہ وہ اس طرح لائیو پروگرام یا مناظروں میں وہ نہیں شرکت کرتے رہے، تو کچھ ڈیوائسز کا لوگوں کو اتنا معلومات نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا نا پہلے یعنی وہ نہیں وہ تو مناظر اسلام ہے بھائی، مناظر اسلام شیر پنجاب مناظر اسلام، بولو پہلوان. ہاں سر وہ ڈیوائس پر لائیو مناظرے اس طرح نہیں کیے جیسے کہ آج کل میڈیا پہ ہم کر رہے ہیں. اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا نا. کچھ ایسے نکات ہوتے ہیں وہ تو یہ کون سے ان کے ذہن میں زیادہ. حافظ خادم حسین صاحب کون سے ایکسپرٹ ہیں وہ انٹرنیٹ پہ مناظروں کی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے تو فرق تو نہیں پڑتا، انسان کیمرے کے سامنے مناظرہ کرے یا کسی مجمع میں کرے نا، اس سے تو اتنا فرق تو نہیں پڑتا. بات تو دلائل تو ایک ہی ہوتے ہیں. اگر وہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو یہ بھی کون سے ایکسپرٹ ہیں. شیخ صاحب کیمرہ شاہی لوگ ہوتے ہیں نا، آپ پتہ ہی. جی سر صرف ایک منٹ اور سنیں میری. جی سر. جب خلافت پہ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پہلے اپنے خلیفہ کا ایمان ثابت کرو پھر خلافت ثابت. تو آپ کی جو ایمان ہے نا وہ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم ان کے عدم اسلام کے پاس ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے سورہ حجرات. نہیں، ہمارے پاس سینکڑوں دلیل ہے، ایک دلیل دو دلیل نہیں ہے. سر دیکھیں نا میری بات سنیں. یہاں پہ حبت اعمال کے آپ قائل ہیں. حبت اعمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے پاس عمل ہو. یہاں تک ان کا عمل خود بخود ثابت ہو جاتا ہے. یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے میں ویسے چلوں گا. جو موضوع آپ لیں گے میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. جیسے آپ چلیں گے ویسے چلیں. خادم حسین صاحب آج ہم گفتگو کریں گے سورہ حجرات پر. اگلا پروگرام اب ہمیں وقت دے دیں حدیث قرطاس پر، ٹھیک ہے نا. اگلا پروگرام جب ہوگا 1 ہفتہ 2 ہفتوں کے بعد حدیث قرطاس پہ آپ سے مناظر ہوگا. صحیح ہے، وعدہ ہے؟ نہیں سورہ حجرات پہ پہلے، اس کے بعد جو آپ کہیں. میں قبول کیا نا، میں نے کہا آج سورہ حجرات پہ بات کریں گے. قبول کیا. آج میں سورہ حجرات میں نے کرنا نہیں تھا، میں نے آپریٹر کو بتایا تھا کہ سورہ حجرات پہ کسی کی آپ نے کو ٹائم نہیں دینا، قبول نہیں کرنا. چلے آپ آ گئے. ایوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کریں گے، بات کرتے ہیں سورہ حجرات پہ آج. لیکن اگلا مناظرہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں گے سورہ اس پہ حدیث قرطاس. ٹھیک ہے، آپ پہلا مناظرہ آج کریں، سوموار کو کریں سورہ حجرات پہ. اس کے بعد دوسرا مناظرہ جب آپ کہیں گے میں حدیث سوموار کو نہیں، آج ہی کریں گے بھائی، آج ہی ختم کر دیں گے. ٹھیک ہوگی. بسم اللہ. ٹھیک ہو حافظ صاحب وہ مان گئے ہیں، ٹائم وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. دعویٰ اچھا حافظ صاحب اپنی زبان سے کہہ دینا کہ میں نے مان لیا ہے کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں قرطاس پہ گفتگو کریں گے. کہہ دیں بھائی. جی انشاءاللہ اگلا مناظرہ ہمارا حدیث قرطاس پہ ہوگا. کب ہوگا؟ 1-2 ہفتوں میں ہوگا نا، اسی 10-15 آگے دنوں میں. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. جو ٹائم کا تعین کریں ابھی سے. مناظرہ ہوا نا دعویٰ خادم صاحب ٹائم کا تعین کریں ابھی. اس ہفتے کو چھوڑ دیں، اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہم حدیث قرطاس مناظرہ کریں. اگلا جو ہفتہ آ رہا، اگلا جو ہفتے والی رات آ رہی نہیں، اس سے اگلے والے پہ حدیث قرطاس پہ گفتگو ہے ان سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. 15 دن کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد. جی سر. اچھا حضور گزارش یہ ہے، آپ ہیں مدعی شیخین کے عدم ایمان کے. جی وہ تو نیٹ بند ہو گیا ان کا. اب شاید جو لگ رہا ہے ان کے اپنی ہاتھ گئی ہے فون کی طرف. یہ جو ہے ان کی انگلی نظر آ رہی ہے فون کی طرف بڑھیا، شاید ان کے ہاتھ لگی ہے غلطی سے، ڈسکنیکٹ ہو گئے. مجھے لگتا ہے ان کا نیٹ ویک ہے. پہلے بھی انہوں نے میسج مجھے کیا کہ نیٹ ویک ہے. اچھا ان کو 2-3 منٹ دیتے ہیں، اگر ان کا کنیکٹ ہو جاتا ہے تو صحیح ہے بھائی. اللہ آگے بڑھتے ہیں. جی مائک آن ہو گیا سر، مائک آن ہو گیا ہے سر. اچھا قبلہ گزارش یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم کوئی اتنے بڑے مناظر نہیں ہیں، اور ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جو سن رہے ہیں دوست ان کو بات سمجھ آنی چاہیے صحیح طریقے سے. اس میں ہارنا جیتنا، ضد پہ اڑنا، یہ ہمارا نہ مقصد ہے، نہ ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کا موقف بھی صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھ آئے اور میرا موقف بھی لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے. یہ اس بات کو ہم تبلیغ کے لیے کر رہے ہیں.
تو آپ اس میں مدعی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شیخین کے عدم ایمان کے آپ دعوے دار ہیں، اور میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں ہیں میں آپ سے پوچھتا جاؤں، آپ ایک سیکنڈ کے اندر جواب دیتے جائیں تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے آپ کا موقف کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم پہلی ٹرم 15 منٹ کی کرتے ہیں، اس کے بعد 10-10 منٹ کی کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جو فیصلہ ہوگا پھر وہ عوام خود کریں گے. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ جو سوال کریں گے نا اس کے مقابلے میں بھی ایک سوال کروں گا. آپ جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا. اچھی بات. پہلا سوال یہ ہے سر، آپ شیخین کے عدم ایمان کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی. دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ اس عدم ایمان کے دعویٰ کے بعد آپ حضرات شیخین کو کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کافر، منافق یا مرتد؟ کون سی کیٹیگری میں ان کو اس سے پہلے بھی منافق سمجھ، اس کے بعد بھی منافق ہے. ان کا ارتداد جو ہے، ان کا ارتداد اس طرح ارتداد نہیں ہے کہ یہ جا کے مثلا عیسائی بن گئے یا انہوں نے جو ہے قرآن کا انکار کر دیا. ان لوگوں نے، ان کا ارتداد اس طرح ہے کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اہانت، دین میں بدعتیں داخل کرنا اور عدم تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے دشمنی کرنا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دشمنی کرنا. جی سر وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ چیز؟ وہ لفظ بیان فرمائے، کافر سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ کافر، منافق، مرتد، ٹھیک ہے نا، ان میں جو آپس میں جو تناسب ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان میں آپس میں تضاد کا نسبت ہے کہ شخص یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا. اس طرح نہیں ہے. شخص یا کافر ہوگا یا مرتد ہوگا. ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. در حقیقت منافق جو ہے کافر کے اقسام میں سے ہے. منافق کافر کے اقسام میں سے. کافر کے 2 قسم ہیں. ایک وہ کافر ہے جو عام کہتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، جیسے مثلا ٹرمپ صاحب ہیں یا بائیڈن صاحب ہیں یا مودی ہیں، ہندوستان کے مودی. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا دین ہی اور ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہے. ایک کافر وہ ہے جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے. ظاہر میں تو وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں بھی آتا ہے، جہاد کے لیے بھی نکلتا ہوگا، لیکن وہ دل میں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. دل میں کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس طرح کہنا غلط ہے کہ یا تو منافق ہے یا کافر ہے. نہیں، کافر اگر ہے تو کافر کے کس اقسام میں سے؟ کافر کے اقسام، ایک کافر ہے جو علناً کافر ہے، ایک کافر ہے جو منافق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ان شیخین کو کس طرح مانتے ہیں؟ صحابہ میں جو منافقین ہیں، منافقین کے ان اقسام میں سے جانتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کلیئر بتا دینا. آپ کو ساری تاریخ کیا ہے، مرتد کیا ہے، آپ موقع پہ ایک منافق مانتے ہیں یا مرتد مانتے ہیں، ایک جملہ بیان کر دیں تاکہ میں اگلا سوال کروں. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین سے پلٹ جائے نا، دین سے پلٹ جائے. تو ہمارے نزدیک یہ شروع میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ یہ شروع میں یہ بڑے اچھے مسلمان تھے، بعد میں یہ مرتد ہو گئے. نہیں، یہ کبھی اسلام میں صحیح طرح سے داخل بھی نہیں ہوئے، کبھی ابداً. ان کا شروع سے اسلام جو تھا ایک ظاہری اسلام تھا، وہ دل سے اسلام نہیں تھا. اور ہر زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے میں اور ان کے وفات کے بعد مختلف لمحات پر ان کا جو اندر کا جو چھپا ہوا حقیقت ہے وہ ہمیشہ سامنے آتا رہا. تو ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ کبھی کسی زمانے میں یہ مخلص مسلمان تھے، بعد میں ان سے غلطی ہو گئی، یہ مرتد ہو گئے. نہیں. آپ ان کو منافق کی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں؟ جی سر. ٹھیک ہو. طارق محمود صاحب، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے سر. اور اگلا سوال ہے سر میرا یہ کہ منافق، کافر، مومن، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو جہل جو ہے یہ اٹل کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے. عبداللہ بن ابی اٹل منافق ہے، اس کے نفاق میں شک کرنا بھی کفر ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹل مومن ہے، ان کے ایمان میں شک کرنا بھی کفر ہے. یعنی جن پر نص قطعی موجود ہو ان کے ایمان میں یا ان کے کفر میں شک کرنا کفر ہے. آپ
اس پر کیا کہتے ہیں کہ یہی آپ بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا آپ اس کے برعکس کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں؟ کس پہ؟ مثال کے طور پر ابو جہل جو ہے ہاں، پتہ اٹل کافر ہے، نص موجود ہے، اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ جی عبداللہ بن ابی کا منافق ہے، اٹل منافق ہے، کوئی اگر اس کے نفاق میں، کیونکہ اس پر نص قرآن موجود ہے، اس کے مطلب نفاق میں کوئی شک کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ اگر جی اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجل کے ایمان پر نص موجود ہے، ان کے ایمان پر کوئی، ایک منٹ بات سنیں، ان کے ایمان پر کوئی شک کرے وہ بھی ہمارے نزدیک کافر ہے۔ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جس کے متعلق کوئی نص موجود ہو، کوئی اس کی نص کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے؟ آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر نص کسی کے لیے ثابت ہو جائے نا، اگر کسی کے لیے ثابت ہو جائے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، جاہل ہمیشہ معذور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے دنیا میں جو ابو جہل کو جانتا ہی نہیں ہے، ابو جہل کا نام ہی نہیں سنا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ابو جہل نام ہی نہیں جانتا وہ کون ہے، عبداللہ ابن ابی بھی کو نہیں جانتا، تو وہ اس کو ہم نہیں کہتے بھائی اس نے ابو کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم بھائی عبداللہ ابن ابی مسلمان ہے کافر ہے مجھے پتہ ہی نہیں، ابو جہل مسلمان ہے کافر ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم بھائی، یہ کافر نہیں ہے۔ جس کے لیے ثابت ہو جائے، جی ہاں، اگر ثابت ہو جائے کسی شخص کے لیے کہ فلان شخص دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیکھیں اگر کسی کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اس کا دشمن تھا، غدار ہے، اس نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، اس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود وہ کہتا ہے یہ مسلمان مومن ہے بلا شک بلا ریب، یہ ایسا شخص دشمن نبی ہے، دشمن رسول ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے وہ بلا شک بلا ریب کافر ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے جس کو پتہ ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جی اس کو پتہ ہی کہتا ہے فلان شخص اچھا آدمی تھا، اب اس کو پتہ نہیں تھا واقعی وہ آدمی کیسا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تاریخ میں جن حقائق کو چھپایا گیا ہے، جن کو مخفی رکھا گیا ہے، وہ بیچارہ اس پروپیگنڈے میں بھی تک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حقائق کا، تو ہم نہیں کہتے وہ کافر ہے، کہتے ہیں مسلمان ہے لیکن وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں، وہ خطا پر ہے۔ ایک تو جاہل ہے نا، لا علم ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے ایسا کرے، جو بھی شخص دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان کر کے یہ دشمن نبی ہے، اس سے پیار کرے اور کہہ دے مسلمان ہے، یہ بڑا اچھا ولی اللہ کا ولی ہے، تو اس سے بدتر کافر ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ٹھیک ہو۔ اگلی بات، قرآن میں ایک قانون ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے مرد یا عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ بھی اسی عقیدے کو مانتے ہیں؟ یعنی اس پر چوری ثابت ہو جائے تمام قوانین کے مطابق؟ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ کسی پہ حد جاری کرے۔ اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، اگر ابھی آپ کوئی چوری کرے نا، مکے میں ہوتے ہیں، مدینے میں ہوتے، کسی نے چوری کیا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ جا کے کاٹ دیں۔ مسلمانوں کا کام ہے اس کو لے کے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، حدود جاری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء طاہرین کا کام ہے، حدود ان کے اختیار میں۔ حدود اس طرح نہیں ہے کہ ہر ایک گلی محلے میں ہر ایک کو پکڑ لو بھائی اس نے چوری کی ہاتھ کاٹ دو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ ٹھیک ہے، اللہ کے سب قوانین ٹھیک ہے بھائی، کوئی کافر ہوگا جو کہے گا ٹھیک نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک حضور والا جو توہین کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرے وہ کافر ہے، اور اس کے سب اعمال حبط ہیں یعنی برباد ہیں۔ آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت کا خیال نہ رکھے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے دل میں حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حرمت نہیں رکھتا، وہ کافر ہے جی، وہ آواز بلند کرتا ہے وہ کافر ہے۔ طارق محمود صاحب، آپ نے ہمارے یہ چند معروضات جو تھیں آپ نے بغور سماعت فرما لی، اور انشاءاللہ العزیز ہم انہی کے تحت رہ کر گفتگو کریں گے۔ اور پہلا ٹائم جو ہے مقرر فرما لیں جناب حسن اللہ یاری صاحب سے کہ 15 منٹ کی ٹرن ہے آپ کی، آپ ان کے عدم ایمان پر دلائل دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں ان کے ایمان پر اور حضرت کے تعصب پر میں انشاءاللہ العزیز ان کا رد کروں گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو، تمام سننے والوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ جی اچھا کہ محترم شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا نا میں بھی سوال کروں، اچھی بات ہے، انہوں نے کافی سوال کیے۔ ایک منٹ، یہ جو سورہ حجرات کے آیات نازل ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ شریف میں وفد بنی تمیم آئے تھے، اور وہاں پر ابو بکر اور عمر تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آواز بلند ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور یہ آیات نازل ہو گئے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ مسلم میں حدیث ہے
کہ یہ آیا اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی سعد بن معاذ کے حیات میں، اور وہ ان کی وفات ہے غزوہ احزاب میں، ان کی وفات، ان کی شہادت ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ کیا آپ مانتے ہیں اس کو یا نہیں مانتے؟ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا لکھا گیا ہے یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے، یہ جو میں نے اگلا لکھا ہے، وہ جو مسلم شریف والی حدیث پاک ہے اس کے آگے 3 حدیثیں ہیں، امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اسی حدیث کا رد وہیں پر موجود ہے، اسی صفحے پر موجود ہے، اگلے 3 نمبروں پر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ فرماتے ہیں کہ وہ 2 مرتبہ، مکمل سنیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں 2 مرتبہ تیار۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی پہ لکھا ہے کہ کسی ایک حدیث میں سعد کا ذکر ہے، دوسرے میں سعد کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کہہ رہا ہے کہ سعد والی حدیث جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ کہتے ہیں 2 بار، ہاں ٹھیک ہے آپ مان گئے، 2 بار کہنا آپ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان جو یہ دونوں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور وفد بنی تمیم بھی آیا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ فلانے شخص کو تم امیر بناؤ، دوسرا شخص کہتا ہے تم فلانے کو امیر بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے کتب میں، سیرہ کے کتب میں، تاریخ کے کتب میں، احادیث کے کتب میں کہیں ایسا لکھا ہے؟ آپ کے پاس کوئی نقل، کوئی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے طلب کیا کہ بھئی آپ بتائیں مشورہ کیا ہے آپ کا، یا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ یا آپ کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ انہوں ان سے رائے طلب کی ہوگی، ان کا مشورہ طلب کیا ہوگا؟ یہ بات آپ اپنی ٹرن میں سوال کریں گے، انشاءاللہ میں اس پر جواب دوں گا۔ آپ نے اتنی سوالیں کیا، بھئی میں نے اسی موضوع سے متعلق سوال کیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ جواب دیں گے۔ آپ کے پاس حدیث روایت ہے کہ ان سے مشورہ مانگا گیا یا نہیں ہے؟ وہ آپ کہہ دیں ہاں یا نا، مشکل ہے بھائی، کون سا مشکل ہے؟ سر میں اس پر انشاءاللہ دلائل دوں گا نا سر، دلائل پھر دے دینا۔ ابھی آپ سے صرف میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے کہ ان دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا، یا ایسے شروع ہو گئے تھے مشورہ دینے بغیر استشارہ، بغیر مشورہ طلب کا ایسے شروع ہو گئے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے مشورہ کیا کرو، اس پر حدیث موجود ہے۔ اس مجلس میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب کیا نہیں؟ کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کوئی منصب دیا ہے کہ ان کو اللہ نے جس پہ وحی آتا ہے اس کو کہتا ہے نا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، کسی اور کی اتباع ہی نہیں کرتا، نہ اجتہاد کی نہ کسی۔ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کو مشورے، اچھا مشیر بنایا تھا اللہ نے، وہ کون سی آیت ہے بھائی کہ اللہ نے ان کو مشیر بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ دونوں جو ہے سسر مشیر ہیں بھائی؟ اب قرآن پہ بھی انہوں نے آیتیں نازل کرنا شروع کر دیا بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سوال اٹھائیں گے میں اس پر دلائل دوں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ سوال کا جواب نہیں دے رہے، ابھی سے انہوں نے اپنا غلط بیانی ان کی ثابت ہو گئی ہے۔ میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ ان سے کیا دلیل مشورہ طلب کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ کہہ دیں ہاں ہے، میں بعد میں حدیث دکھاؤں گا، یا کہہ دوں کہ نہیں ہے ایسی کوئی حدیث؟ میں آپ کو دکھاؤں گا، حدیث دکھاؤں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا محبوب شیخین سے مشورہ کیا کریں۔ شیخین سے اگر تم نے ایسے کوئی نہ دکھا سکا کہ شیخین سے مشورہ کرو، ٹھیک ہے نا، اگر نہ دکھا سکے تو تم اسی وقت ختم ہو، تمہارا اسی وقت تمہاری شکست ہے۔ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پہ تم نے جھوٹ باندھا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ شیخین سے تم مشورہ لینے کے پابند ہو، حدیث میں دکھاؤں گا، دکھا دیں گے کہ شیخین سے، ابو بکر عمر سے ان کو حکم ہے۔ اس واقعے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب کیا تھا؟ میں نے کہا اس واقعے کی یہ اگلا سوال میں اپنا تو میں سمجھ گیا آپ کا جواب بھائی صاحب۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے مشورہ طلب کرو، اگر وہ نہ دکھا سکے تو اسی وقت تمہارا شکست ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا میں اپنا سوال دوبارہ دوہرا رہا ہوں، آپ لگا رہے ہیں، میں نے نہیں لگائی۔ اس موقع پر کی قید آپ لگا رہے ہیں، میں نے نہیں لگائی، میں نے نہیں لگائی نا، تو اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے اوریجنل اصلی سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا، آپ اس کو گول کر رہے ہیں بھائی، کہ کیا اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے مشورہ کیا یا ایسے ہی شروع ہو گئے ہیں وہ دونوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں،
آپ اور ہم ایک مستقل گفتگو کر رہے ہیں، ایک جملے کے بعد بھائی صاحب آپ سوال کا جواب دے دیں یا کہہ دیں کہ مشورہ طلب کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس واقعے میں، کہہ دیں میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ نے مستقل حکم فرمایا محبوب آپ ان کو مشیر بنا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ یہاں پہ ان سے مشورہ بنایا لیا تھا؟ چلیں اچھا میں کہہ رہا ہوں ان کے مستقل اوکے سمجھ مشیر ہیں. اگلا سوال سن لو مولوی صاحب سن. یہاں پہ ان آیات کا نزول کا ابتدا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے جو تم ایمان کا اظہار کرتے ہو اللہ پہ سے آگے نہ بڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نہ بڑھو، اور اللہ کا خوف کرو. اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اللہ خوب سن رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دو خلیفہ صاحبان کے فعل میں اور اس آیت میں کیا تناسب ہے؟ ان دونوں نے کوئی کیا ایسی حرکت بجا لائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ تقدم تم کر رہے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کر رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو. انہوں نے کون سی حرکت کی ہے کہ اس آیت کا اس ان کے فعل سے مناسبت ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو فعل انجام دیے وہ مجھ پہ سبقت ہے، ٹھیک ہے نا. شیخین کے فعل میں اور اس آیت میں کیا مناسبت ہے، مجھے بتانا ذرا. رضوی صاحب، خادم حسین صاحب آپ یہ بتائیں، پریشان ہو آپ یہ گیا. بتائیں، اب مجھ سے سوال نہ کرو، آپ نے جتنے سوال کیے تھے نا میں نے اس کا جواب دے دیے. میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اس وقت، اب جواب دے دو میرے سوال کا. میں نے آپ کے موقف کی تنقید چاہیے سی، سوالات نہیں کیے تھے. میں نے آپ کے موقف کو سمجھنے میں بھی آپ کے موقف کی تنقید چاہتا ہوں. میں بھی کون سے کس کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ کے موقف کی تنقید چاہ رہا ہوں. آپ ابھی سے پریشان ہو گئے. سنیں پلیز سنیں. یہ جو کچھ ایسے میری عرض سنیں، یہ نا خادم حسین صاحب کچھ کا جب مدعا ہے یا نقطہ نظر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے نا یہ ذرا لینتھی ہیں. نہیں لینتھی، مختصر جواب دے دیں بھائی، جیسے میں نے مختصر جواب دیے تھے نا، یہ مختصر جواب دے دیں کہ بھائی شیخین نے جو فعل بجا لایا ہے اس میں اور آئے مبارکہ میں کیا تناسب ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. اوے تم مجھ سے آگے بڑھ گئے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. انہوں نے کون سی حرکت بجا لائی ہے کہ اللہ اس لہجے سے خطاب فرما رہا ہے؟ مجھے سناؤ، سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا. جب اللہ ہی نے مشیر بنائے تھے تو اللہ خود کی ڈانٹ کیوں رہا ہے؟ اللہ نے جب مشیر بنایا نا، مشیر کو اللہ ہی ڈانٹ رہا بھی. تو اللہ ڈانٹ سکتا ہے نا، اللہ تو بڑا ہے نا. وہ غلط کیا ہوگا تو ڈانٹ رہا ہے نا، اچھے کام پہ تو کوئی نہیں ڈانٹ رہا نا، غلط ہی کیا ہوگا نا. وہ کون سا فعل بجا لایا ہے، کون سا فعل بجا لایا ہے کہ اللہ ڈانٹ رہا ہے؟ اب نا ٹائم ختم ہو گیا جو ڈسکشن کا. نہیں ابھی اس نے میرے صرف ایک سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب نہیں، تیسرے کا نہیں دیا. ابھی میرے پاس مزید سوالات ہیں. آپ کا سوال اس نے مجھ سے کتنے سوال کیے ہیں؟ اس نے مجھ سے، میں نے ایک سوال ڈاج کیا بھائی، میں نے ان کے ایک سوال ڈاج کیا کہ میں سوال کا جواب، میں نے گولا ہیرا پھیری کہ میں نے مجھے جو آتا تھا ایمانداری سے اپنے دل، بغیر تقیہ کے اپنے دل سے جواب دیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ شخص جب سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. آپ نے مرتد کا جواب تفصیل سے بالکل جواب دے دیا. دوبارہ تکرار کرے، میں جواب دیتا ہوں. اگر اس کو سمجھ نہیں آئی میرا جواب دوبارہ تکرار کرے. میں نے کہہ دیا کبھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو مرتد کیسے ہوں گے؟ یہ ظاہری اسلام میں صرف تھے، ٹھیک ہے نا. میں نے واضح کر دی میرے جواب. اگر میرے جواب اس کے لیے واضح نہیں ہے میں دوبارہ دوہرا لیتا ہوں اپنے جوابات. اب یہ جو ہے نا میرے سوالات کا جواب دے دیں. نہیں سنیں پھر رضوی صاحب، خادم حسین صاحب، رضوی یا نہیں ہے پتہ نہیں، خادم صاحب نہیں، علامہ صاحب اس کو نہ بچائیں پلیز. طارق ایوان صاحب آپ جو ہے نا منصف ہونے کا مقام اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، آپ نیوٹرل رہیں. آپ نے خود مجھ سے کہا کہ ان سے سوالات کرو، ٹھیک ہے نا. اب سوالات آ گئی نا تو آپ پہ پنس گیا. ابھی جواب دے دے کہ شیخین کے فعل میں کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقدم نہ لو. تناسب کیا؟ تناسب مجھے بتا دینا. ہائے ختم ہو گیا، مناظرہ ہی ختم ہے جی، مناظرہ ہی ختم ہے سمجھنے والوں کے لیے. جواب نہیں دے سکا، مناظرہ ختم ہے. اعتراف کر لی تم نے، پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، دوسرے کا نہیں دیا، آپ اعتراف کر گئے ہمارے موقف کا. ہمارا موقف ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین. دونوں ہم کہیں گے بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ جائیں. تو سوال کا جواب دے دو، سوال کا جواب دے دو نا خادم حسین صاحب، سوال کا جواب دے دو. کون بھاگ رہا ہے؟ اس طرح بالکل نہ کریں، اس طرح بالکل نہ کریں. یہ کیا طریقہ کار؟
طریقہ کار یہی کہ آپ نے سوال کیا، اب میری باری ہے، میرے سوالوں کا کیوں نہیں جواب دے رہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ زیادہ خوبصورت ہیں؟ آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، مجھے نہیں ہے؟ ارے بات سنیں نا، تو آپ بات سنیں، اس طرح نہ کریں، بھاگنا چاہتے ہیں تو آپ بھاگ جائیں، آپ بھاگ رہے ہیں کہ سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں؟ کمر توڑ سوال ہے، سوال کرنا چاہتے ہیں، پریشان مولوی، پریشان، جواب نہیں ہے مولوی صاحب، ان کو جواب دینے دینا، ایوان صاحب ان کو جواب دینے دینا پلیز۔ علامہ صاحب دے دیں، دینے ان کو دیں، جواب سنیں دیتے ہیں بسم جواب۔ اللہ، جو بھی مقول آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ پسند آئے نہ آئے جواب دے دے بھائی، وہ نہ کہہ دے کہ میں بعد میں جواب دوں گا، یہ جواب نہیں چلے گا کہ بعد میں دوں گا، نہیں ابھی جواب دے گا، مختصر جو صحیح غلط جو بھی ان کا میں عرض کرنے لگا تھا، وہ جواب لمبا تھا نا، جواب تھا لمبا، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جو جواب تھا انہوں نے اگلے، ابھی ہم نے جو جھگڑا کیا نا، ابھی 10 منٹ ہو گئے نا، ہم جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، اس میں وہ جواب 3-4 دفعہ دے چکے ہوتے ہیں اس سوال کا، اگر آپ ان کو دبائیں نا کہ تم جواب دے دو، جواب 1 منٹ 2 منٹ میں جواب ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی، یا کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا، کہتے ہیں نہیں آتا بھائی، مجھے اس کا مطلب نہیں آتا، یا کہتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے فلان وجہ، میں نہیں کہوں گا کہ جواب تمہارا مجھے پسند، میری پسند کا جواب نہ دیں، اپنی پسند کا جواب دے دیں، لیکن جواب دے دیں۔ نہیں، جب سورت کی 5 آیات کا نزول ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، بلا وجہ تو نہیں ہوتی۔ بالکل وہ بتائے نا، وہ جواب، وہ چلے گئے بےچارے۔ میں جی وہاں تو ان سے مناظرہ کرنا ہے، آ گئے بھائی، جواب لینا ہے۔ جی بسم اللہ، اب میوٹ ہیں ان کو، مائک کھول دیں اپنا، خادم صاحب مائک کھول دیں۔ سر میرا موبائل نہ اصل میں نا تو ڈیٹا آن ہے، چلی نہیں کیونکہ لائٹ نہیں چلے پا، تو موبائل بند ہو لائٹ سے جاتا ہے۔ بہترین ہے آپ کی لائٹ، ہمیں نظر آ رہی ہے، فرسٹ کلاس لائٹ ہے آپ کے پاس۔ تو جی حضرت، کیمرہ رکھنا۔ جی شیخ صاحب جواب دے دیں۔ وہ کوئی اچھا انٹرنیٹ کا انتظام کرتے تھے خادم صاحب، کوئی پیسہ زیادہ دے دیتے، 200 روپے مزید دے دیتے، اچھا انٹرنیٹ لے لیتے نا، اتنا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں مناظرے کے لیے۔ اگلی بار انشاءاللہ اگلی بار یہ دقت نہیں ہوگی، اللہ کا فضل سے وہ سیدھا کر لیں بھائی، سیدھا کر لیں، زندہ۔ جی حضرت، آپ حکم فرمائیں، گفتگو دورانیہ مقرر کریں اور گفتگو باقاعدہ۔ نہیں، سوالات کا جواب دیں گے تو مناظرہ شروع ہوگا نا۔ آپ نے جب خود کہا کہ مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے تو سوال کا جواب دے دیں۔ صاحب دیکھیں، بات سنیں، سوال کا جواب نہیں آتا بھائی تو کہہ دو جواب نہیں آتا، تیرے پاس جواب نہیں ہے تو ختم ہے، موقف ہمارا ثابت ہے، جواب ہے تو جواب دے دو۔ مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا سر، بسم اللہ، مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا سر۔ بسم اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک موقف ہے، اس موقف کو جاننا میرا فرض ہے، کیونکہ کہیں ایسی باتیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان متفقہ ہیں اس پر ہی ڈسکس کرتے رہیں اور لوگوں کا ٹائم ضائع ہو۔ ہم نے سوال اس لیے کیا تھا جو اختلافی پہلو ہے اس بات سنیں، ارے مجھے جاننے کا حق تھا، کہیں ایسا نہ مجھے جاننے کا حق نہیں ہے، میں آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور آپ کا موقف کچھ اور ہو، یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ اگر آپ سوال پہ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلی اور کہہ دیں، مجھے مینشن کر دیں کہ یہ سوالات ہیں، ان کا جواب دینا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پہلی ہی ٹرن میں اس کا جواب دوں گا۔ دیکھیں، مناظرہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ ایک شریک مناظرہ کی حیثیت سے آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں، وہ تنقیح کے لیے آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بھی پوچھنے کا حق ہوگا۔ میں آپ کے موقف کو سمجھنا چاہتا تھا۔ بالکل، موقف سمجھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس سوالات ہیں، اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھیں اب سب لوگوں کو یاد ہے، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بھی سوالات ہیں، اگر آپ سوال مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ آپ ایک شاگرد کی حیثیت سے تو نہیں آئے کہ میں استاد ہوں آپ شاگرد ہیں، پھر تو اگر شاگرد ہیں تو آپ سوال کریں، میرا کام جواب دینا۔ آپ ایک مناظر کی حیثیت سے ہیں،
اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بھی سوالات، آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، تو جواب دے دو نا ابھی. شیخین نے کیا ایسی حرکت کی ہے کہ یہ آیا نازل ہوئی ہے اس کے؟ ہاں بتاؤ. سر آپ جتنے سوال کریں گے میں اتنے منٹ میں آپ کو جواب دوں گا. آپ 5 منٹ میں سوال کریں، میں 5 منٹ میں جواب دیتا ہوں. جی بسم اللہ. 25 منٹ ہو گئے گفتگو کا. ابھی ہم نے ٹائمر تو نہیں لگایا تھا نا، آپ سوال کر رہے تھے، مجھے ٹائمر لگایا تھا میں نے. آپ میرے سوال کا جواب دیں نا، سوال سمجھ آئیے. ابھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے سوال کر لیں 5 منٹ، میں پھر اس کا جواب دے دوں. نہیں اس میں ٹائمر ہی نہیں بھائی. آپ کیوں ہیں ابھی قواعد بنا رہے ہیں بھائی؟ آپ ایوان صاحب ان کو سمجھا دیں، میرے سوال کا جواب دے دیں. یہ ڈرامے کھیلنا بند کریں. 5 منٹ میں آپ سوال کریں، 5 منٹ میں جواب دیں. میں نے سب مختصر جواب دینا، جیسے میں نے مختصر جواب دیا تھا نا، 2-3 لمحوں 2-3 جملے میں مختصر جواب دے دو. قرآن پاک کی پہلے کیا 25 منٹ تک ہم اسی گفتگو میں الجھ گئے ہیں. 25 منٹ تک میں نے کہا تھا گفتگو اسی میں گزر گئی ہے. بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ سے ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان کا ادعا کرنے والو، ایمان کا اظہار کرنے والو، اللہ پہ آگے نہ بڑھو، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے بھی آگے نہ پڑھو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے. یہ آپ معترف ہیں کہ یہ اسی واقعہ میں نازل ہوئی. شیخین کا کون سا ایسا فعل ہے بھائی؟ انہوں نے کیا کیا تھا مجھے بتائیں نا کہ اللہ نے یہ نازل کیا. کون سا فعل ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ پہ سبقت نہ کرو اور میرے حبیب پہ سبقت حاصل نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ نا سوال کتنی دفعہ دہرائیں گے؟ 15 منٹ ٹائم دے دیں اس کو. مناظرہ بھی شروع نہیں ہے، آپ صرف اپنے موقف کا اظہار کریں، دلیل وغیرہ نہیں مانگ، صرف موقف کا اظہار کریں. چلیں، اس کے پاس جواب نہیں ہے. جواب نہیں، اگلا سوال کرتا ہوں. جواب نہیں ہے، اگلا سوال کرتے ہیں بھائی. جواب سنیں. ابھی جواب شروع سے دے دیتے نا. پہلا جواب سنیں. سورت تفسیر فیضان الرحمن، تفسیر نور الثقلین، تفسیر قمی اور تفسیر الکوثر، تفسیر انوار نجف. ان میں پہلی آیات کے کریمہ کے تحت شیخین کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہے. تیرے عقیدے کے مطابق تو ہے نا، آپ کے عقیدے کے مطابق بخاری مسلم میں تو ہے نا. اور کوئی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آیت ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی. اگر ذکر نہیں ہے یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی نا. آپ مختصر جواب مانگ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ ٹھیک ہے بھائی. تفسیریں ہیں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق جواب نہیں دیں گے بھائی، آپ کے اپنے عقیدے میں. دوسرا سوال آپ سے ہے، اگلا سوال سن لو بھائی شیخ صاحب. اب یاد کرو دیکھنے والے لوگ، جو لوگ مشاہدہ فرما رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ شیخ نے بالکل میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ڈاج کیا. پھر ڈاج. اگلا سوال سن لو. ڈاج کیا بھائی، تیرے پاس جواب نہیں ہے. مناظرہ ہم جیت چکے ہیں، مناظرہ ہی ختم ہے، مناظرہ سے پہلے مناظرہ ختم ہے، جیت چکے ہیں. اگلا سوال سن لو شیخ صاحب اگلا سوال سن لو. طارق محمود صاحب، اگر اسی طرح مناظرہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مجھے آج ختم کر کے جائے گا، اس لیے آپ نے سوال کرنے تھے نا. اب میری باری ہے سوال کرنے کا. اب برداشت کرو شیخ صاحب، اب برداشت کرنا ہوگا، سوالات آ رہے ہیں. آپ نے جواب ہی نہیں دیا. وہ کوئی جواب ہے؟ تفسیر نور بخاری میں تو لکھا ہے نا، مسلم میں تو لکھا ہے، آپ کے کتب میں تو لکھا ہے. انہوں نے کون سی حرکت کی ہے کہ اللہ نے یہ نازل کی؟ جواب نہیں دے رہا. اچھا، اب آپ سے سوال یہ ہے میرے بھائی، سن لو. اب مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، ٹھیک ہے نا. وفد بنی تمیم مہمان آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، ان کی تعظیم ایمان کا اصل ہے. جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، وہ بلا شک بلا ریب کافر ہے. اس میں شک ہی نہیں ہے بھائی. میں سوال نہیں کروں گا کہ وہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سوال کرنا ہی بیکار ہے. سوال کرنا ہی بیکار ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت نہیں کرتا وہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے احترامی کرتا ہے وہ دین سے خارج ہے. وہ سب جانتے ہیں. اب سوال ابھی نہیں آیا، سوال سن لو، سمجھ لو سوال کیا ہے، پھر جواب دے دینا. یہ شیخین نے جو کیا ہے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा नहीं मांगा था, ठीक है ना। आपने कोई हदीस नहीं देखा, आपने, मैंने आपसे बार बार पूछा कोई ऐसी हदीस है आपके पास कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा मांगा हो? आपने सवाल डाच किया, जवाब नहीं दिया। उनके फ़ैल में और अल्लाह के आयत के दरमियान कौन सी मुनासिबत है? आपने डाच किया, जवाब नहीं दिया। अच्छा, सवाल यह है, ये इन्होंने जो किया है बगैर पूछे, बगैर मशवरा देना शुरू किया कि फलाने को अमीर बनाओ, फलाने को अमीर बनाओ, ठीक है ना। आपस में झगड़ा किया, आवाजें बुलंद किया। क्या आप मुझे बताएं, आप किसी, अगर आप आज जाएं गवर्नर पंजाब के पास या अपने शहर के बड़े ताजिर के पास, किसी बड़े कंपनी के पास, अपने किसी सवाल सुन लो ना भाई, उसके सामने आप जाके वहां पे झगड़ा करें, तफसील से आपको मुकम्मल जवाब दूंगा, 15 मिनट तक लेना आप। फिर सवाल तो सुन लो ना, डर गया भाई। आपको जवाब दूंगा। आप उसके सामने जाके झगड़ा करें दूसरों के साथ बगैर पूछे, उसने आपसे मशवरा ही नहीं लिया, आप उसको मशवरा देना शुरू कर देना और फिर वहां पे झगड़ा कर दें। चचा भतीजा मसला, एक चचा दूसरे चचा के साथ या एक दोस्त दूसरे गवर्नर के सामने, तो ये क्या उसके एहतराम है या उसकी बेइज्जती है? जवाब दे दो अभी। मैं कह रहा हूं कि आप इसी पे बात करें ना, 10 मिनट आप सवाल करें, मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा ना, अब मुनाजरा का जवाब मिल गया, सबको जवाब पता चल गया। आप जो सवाल के जवाब नहीं दे रहा ना, खादिम हुसैन साहब, तारिक महमूद साहब, तारिक महमूद साहब, तारिक महमूद साहब, ये अलामा साहब, तारिक महमूद साहब, क्वेश्चन मुखातिब में सवालों का जवाब नहीं दे रहा भाई, किसी सवाल के जवाब नहीं। ये मुनाजरा क्या करना आपसे? आप सब पहले सवालों का रिसर्च करो ना, फिर आ जाना। जमदाज ही कर रहे हो, मुनाजरा खत्म है, सबको मौक़िफ़ शिया मौक़िफ़ साबित हो गया भाई, शिया मौक़िफ़ साबित हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मौक़िफ़ साबित हो गया हमारा। आप जवाब दे दो। आप गवर्नर के पास जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, ये उसकी बेहुरमती है या नहीं है गवर्नर की? कैसे टाइम पड़ा ना, साबित तो आप जवाब दे दो ना। अगर जवाब नहीं दे, आपका ना जवाब न देना मेरे मौक़िफ़ का इकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जुर्रत नहीं है मेरी वीडियो को अपलोड करने की। आप सवाल का जवाब दे दो ना, ये लाइव वीडियो अपलोड हो रही है, लाइव जा रही है, आप सवाल का जवाब दे रहे हो। आप मुझे बताओ, आप कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेएहतरामी कुफ्र है, खुरूज मिन अद्दीन है, भागेंगे, आप भागेंगे नहीं। मेरा सवाल है, सवाल का जवाब दोगे, जवाब का जवाब दोगे तो मुनाजरा होगा, मैं नहीं जाने दूंगा। सवाल का जवाब देना, हाँ सवाल का जवाब देना, तुम ऐसे डाज कर रहे हो। तारिक महमूद साहब, ये जवाब मांग रहा, मुझे 15 मिनट दे, मैं तफसील से जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट देखें, मेरी अर्ज सुने। अगर आप थोड़ा ठंडे हो जाएं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वैसे ये इसी मौजू के ऊपर ना काफी सारे पहले भी हो चुकी हैं, गुफ्तगू डिबेट हो चुकी हैं, तो काफी लोगों को पता है कि जो मुद्दा क्या है अल्लामा हसन रज़ा यारी साहब का, तो वो जो मुद्दा है उसको अपने कीप इन माइंड रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हसन रज़ा यारी साहब का एक मुख्तसर मतलब एक सवाल है कि जिसमें इन्होंने जो सवाल उठाया है हाफिज खादिम हुसैन साहब से, तो मैं अब ये मेरे पर अगर ये यकीन करते हैं, क्योंकि अगर ये गुफ्तगू में भी ऐसा होता है कि जब अपना ये पेश कर रहे होते हैं तो ये कुछ सवालात ही रख रहे होते हैं ना, कुछ दलाइल दे रहे होते हैं और कुछ उन पे एतराज़ात कर रहे थे, कुछ सवालात उठा रहे थे। उनमें से एक दो सवाल इन्होंने जो उठाए, उनका जवाब देने के लिए मैं 15 मिनट इनको देता हूँ। नहीं जी, 15 मिनट क्या, मुझे 15 मिनट दिया था आपने, मैं नहीं मानता इस बार, ये बेइंसाफी है, ये इनको 15 मिनट की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सवाल ये है भाई, आप गवर्नर पंजाब के पास जाते हैं, उसने आपसे मशवरा तलब नहीं किया, आप अपने किसी दोस्त के साथ उसके सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्या ये गवर्नर की बेहुरमती है या नहीं है? इसके लिए 15 मिनट की क्या जरूरत है? ये 1 मिनट का जवाब है। नहीं अलामा साहब, ये जो बातें ये 1 मिनट 30 सेकंड में इसका जवाब है। जवाब सबको पता है, जवाब सबको पता है, ये गवर्नर की बेहुरमती है, गवर्नर की बेहुरमती है, किसी भी बड़े शख्स की बेहुरमती है, उसके सामने चीखना चिल्लाना, दूसरे से झगड़ा करना, ये सबको पता है। ये इसका जवाब नहीं दे रहा। आपने बहुत तकरार, आपने इन सवाल 15 मिनट इस सवाल देखें, सवाल के जवाब के लिए 15 मिनट गलत है तारिक महमूद साहब, बहुत बेइंसाफी। सर मेरी गुजारिश तो 30 सेकंड में जवाब दे, 1 मिनट में जवाब दे दे। ये बहुत मैंने गवर्नर के मुतालिक पूछा, आप गवर्नर के पास जाते हैं, वहां पे चिल्लाते हैं, ये गवर्नर की बेइज्जती है या उसका एहतराम है? पहली टर्म में सारे सवाल पहली टर्म में टर्न खत्म है जी, मौक़िफ़ हमारा साबित है। आप जब खुद कहते हो
کہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے اور اس سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ نے میرے موقف کا اقرار کر لیا, سب کو پتہ چل گیا جی. میں چاہوں گا جب آپ ان سوالات کا جواب پیدا کرو گے نا, ڈھونڈ کے لے کے آنا, تحقیق کر کے لے کے آنا, پھر آپ سے مناظرہ ہوگا خادم صاحب. ہاں بھاگ رہے ہیں آپ. سوال میں کام سوال کا جواب دے دو, مناظرہ شروع کرتے ہیں نا. آپ نے خود کہا تھا مناظرہ سے پہلے سوال جواب ہوگا, تو جب جواب ہی نہیں دے رہے تو کیا مناظرہ ہوگا؟ آپ نے خود شرط رکھا تھا سوال جواب کا. میں نے موقف اپنی ثابت کر دیا جی, لوگوں جان میں نے یہ موقف ثابت کر دیا, ختم ہے جی. سوال کا جواب دینا. بات کرنے کی الحمدللہ. بسم اللہ. مجھے بات قیامت تک یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اس کی رافضیت کی میں صبح قیامت تک کہتے ہوں. یہ بندہ کوئی سوال کے جواب دے. گورنر کے پاس آپ جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے چلاتے ہیں. یہ اس کی تکریم ہے, یہ اس کی تعظیم ہے, یا اس کی بہترامی ہے؟ صبح قیامت تک تم میرے ساتھ اصولوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. اگر ہے آپ کے دم خم, آپ کے اندر جرت ہے, آپ جواب دے دو نا. جواب دے. جواب کیوں نہیں دے رہا ہے مولوی صاحب؟ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ چکر دیتے ہیں, فریب کرتے ہیں. سوال کا جواب دینا بھائی. یہ جواب دو گے, جواب دو نا, پتہ چلے کہ آپ کا جواب کیا ہے. اس کا موقف آپ کا کیا؟ اچھا دیتے ہیں جواب. جواب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. چپ ایک منٹ. میں نے جھوٹ بولا بھائی. ایک منٹ. آپ سب حافظ صاحب محترم, آپ علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہوتے ہیں سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے. یہ آپ کی زبان ہے. اب آپ نے سوال اٹھایا, آپ ان کو جواب کے لیے ٹائم دیا. بالکل میں خاموشی سے سنوں گا. سوال میرا جو ہے نا اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ. میں خاموشی سے سنوں گا, میں برداشت کروں گا. جواب دے دیں. وہ تو کہتے ہیں میں جواب ہی نہیں دینا. جواب لمبا ہوگا, وہ 15 منٹ کے لیے. اور بھائی گورنر کے سامنے, کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کے چیخنا چلانا, یہ اس کی تعظیم ہے یا اس کی بے حرمتی ہے؟ یہ توہین ہے. جس کا جواب دے کتنا لمبا ہوگا؟ دے دیں بسم اللہ. جواب دے دیں. جواب دے دیں. دے دے جی جواب. جو چیخنے چلا کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ موقف ثابت ہو گیا نا شیعوں کا. میں کروں بات شروع کروں کرو نا. معافی بھی تو ہوتی ہے نا. یہ جو نسبت دے رہے ہیں گورنر سے, آپ اس کو کیوں بات ہوئی ہے اور ٹیوٹر نہ بنے نا, آپ اس کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ابھی سب کے. اوے اب خطبہ نہیں دینا. اوے نہیں خطبہ نہیں دینا, جواب دے دو. وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و مکرم سامعین کرام, توجہ سے سماعت فرمائیں. یہ ایمان کی بات ہے, یہ خادم حسین نورانی کی بات نہیں, یہ حسن اللہ یاری کی بات نہیں, یہ ایمان کی بات ہے. میں نے قبر میں نہیں جانا, حسن اللہ یاری نے تمہارے ساتھ نہیں جانا. ایمان جائے گا. بات توجہ او بھائی موعظہ نہ کرو, سوال کے جواب دے دو بھائی. کیوں موعظہ کر رہے ہو؟ 15 منٹ کس نے بولا جواب دینے کا؟ میں جواب دے رہا ہوں, آپ کو جواب دے رہا ہوں. بولنا نہیں, موعظہ کر رہا, کاٹا نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ سوال کا جواب دینا نا. آپ نے خطبہ شروع کر دیا, قبر میں جانا. طارق محمود صاحب یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ بھاگنا چاہ رہا ہے. بھاگنا. او بھائی میں نے خطبہ دیا تھا, آپ نے مجھے جو سوال کیے تھے میں نے خطبہ دیا تھا یہاں پہ. لگا میں جواب دے رہا ہوں. ٹائمر کی ضرورت نہیں, سوال کا جواب دے دو. ٹھیک نہیں ہے, میں مناظرہ ہار جاؤں گا. ہار چکے ہیں, ہم نے اپنا موقف ثابت کر دیا. آپ ٹائمر لگا, میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. ٹائمر کیوں؟ مناظرہ جب سوال جواب میں کیا ٹائمر ہوگا؟ سوال جواب میں نے ٹائمر لگایا تھا. نہیں کہاں بھائی؟ طارق محمود صاحب اس کو کہہ دیں کہ سوال کا مختصر جواب دے دیں نا. کسی وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں, ادھر چلاتے ہیں, یہ اس کی بے حرمتی ہے یا اس کا تعظیم ہے؟ اس کے لیے 15 منٹ کی ضرورت ہے. مختصر جواب دیا, آپ نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کیا جھوٹ بولا؟ بھائی کتنا ٹائم دے دیں علامہ صاحب, کتنا ٹائم دے دیں؟ 2 منٹ اس کو دے دیں. 2 منٹ. سوال میں نے کیا بولا؟ آپ ایک بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں, شہر کے بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس چلاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, اس کی بے احترامی ہے یا اس کی عدم تعظیم ہے, عدم احترام ہے؟ صرف اتنا سوال ہے. 2 منٹ میں جواب دے, بس زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے نا, 1 منٹ کافی ہے اس کے. 15 منٹ میں جواب دوں گا آپ کو. نہیں پھر سب کو پتا ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے 15 منٹ کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا ہے. آپ کو میں جواب دیتا ہوں, اس سوال کے جواب میں 5 سیکنڈ میں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کسی بڑے شخص کے پاس جا کے آپ چلائیں, چیخیں, یہ اس کی بے حرمتی ہے. سب لوگ جانتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں اس کا جواب. کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندے نے جا کے کہا, انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ,
مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا قرآن سچا ہے لیکن اس کا مفہوم غلط ہے، اس کا مقصد غلط ہے، سمجھ لگیے نا. اور ابھی تو استدلال مناظرت تو نہیں، آپ سے صرف سوال ہے نا، آپ سوال کا جواب دے دینا. مفہوم غلط ہے، میں تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. نہیں. آپ بھاگ رہے ہیں مجھ سے، آپ ڈرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے جو سوال کیے تھے نا، آپ نے جتنے سوال کیے تھے، میں نے کہا تھا کہ آپ کا مقصد غلط ہے. آپ نے مجھ سے جو سوال کیے تھے، میں نے کہا تھا کہ آپ کی دل کی نیت کیا. دلیل بھی مانگتا ہے، بولنے بھی نہیں دے رہا. دلیل بھی مانگتا ہے، بولنے بھی نہیں دے رہا. ابھی استدلال کا وقت نہیں ہے بھائی. او بھائی، استدلال کا وقت نہیں ہے، دلیل لانے کا وقت. ابھی تو مناظرہ جب شروع ہی نہیں کیا نا، ایک دوسرے کے موقف جاننے کے لیے ہم سوال جواب کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے موقف جاننے کے لیے، تنقیح موقف کے لیے ہم ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. استدلال ابھی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اس مسئلے پر. دلیل بعد میں آپ دے دینا. اس کا جواب میں نے دے دیا. طارق بھائی، میرا دستبستہ ان سے گزارش ہے، جو آپ نے اسے موقف دیا وہ جھوٹا ہے. دیکھیں اب بھی ٹائم. میں نے دے دیا خادم صاحب اور اس کی مثال بھی مولا علی کرم اللہ وجہ خادم صاحب آپ نے سوالوں کا جواب دیا یا نہیں دیا، میں نے دیا یا نہیں دیا، وہ لوگوں نے دیکھا، اس کا فیصلہ کریں گے. ابھی دیکھیں اس میں ٹائم بہت لگا ہے. آج ابھی جو ہے 12:30 ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ اگلا پروگرام رکھتے ہیں بدھ کو، سوموار. میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا، ابھی مجھے نہیں معلوم اسی ہفتے کے درمیان آپ، لیکن آپ نے میرے سوالوں کا جواب لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ سوالوں کا جواب لے کے آئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، پھر آپ سے گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا. سوال میں لے کر بیٹھا ہوں. یہ دیکھیں ایک رجسٹر یہ ہے میرے پاس، ایک رجسٹر یہ ہے میرے پاس. میں آپ کے تمام جو بھی آپ کے ہیں نا سوال کا، اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہے نا؟ بیٹھا ہوں آپ کے لیے. جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ آپ کے لیے اگر جواب آتا ہے تو کیوں دے دیتے نا سوالوں کا جواب. آپ دے تو اپنا موقف. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے آج ہی کے سوال و جواب میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا. شیعوں کا موقف بالکل ثابت ہو گیا. ارے بابو صاحب آپ یہ بتائیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دلیل بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں مارتے بھی ہیں، رونے بھی. میں نے دلیل نہیں مانگی ہے، میں نے صرف آپ کا موقف مانگا ہے. میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا ہے، ایک عظیم شخص کے سامنے چیخنا، چلانا، آواز بلند کرنا، اس کا احترام ہے یا اس کی بے احترامی ہے؟ جواب ہے نہیں اس کے پاس. ہاں اور نہ میں جواب دے دو بھائی، کہہ دو بے احترامی یا بے احترامی نہیں. شیخ صاحب کس پہ دلائل دینے آپ نے؟ شیخ صاحب دو حرفی بات تھی، انہوں نے کہا ان کا ایمان ثابت نہیں، میں ان کو منافع مانتا ہوں. اس کے بعد ہم نے گفتگو کرنی ہے، انہوں کا یہ عدم ایمان ثابت کرنا، میں نے ان کا ایمان ثابت کرنا ہے. جی سورہ حجرات پہ بات کر رہی ہے نا، موضوع سورہ حجرات آپ نے انتخاب کیا. میں نے ایمان ثابت کرنا، انہوں نے عدم ایمان ثابت کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے. وہ اپنا ٹائم لیں، اگر ابھی بھی کہنا چاہتے ہیں مجھے 15 منٹ این ٹائم. آپ قاضمی ہیں، امام موسیٰ قاظم کے اولاد ہیں، سیدزادے ہیں، میں آپ پر فیصلہ چھوڑ دوں گا. اگر آپ کہیں کہ خادم حسین نورانی صاحب آپ نے جواب غلط دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں مناظرہ ہار جاؤں. آپ سیدزادے ہیں، آل رسول ہیں، میں آپ کو ثالث بناتا ہوں. آپ قبر حشر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ کر دیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ میرا جواب غلط ہے، میں جواب نہیں دے سکا، میں ہار جاؤں. جواب صحیح غلط کی بات نہیں ہے، ابھی صحیح غلط کی فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کا صرف موقف جاننا ہے بھائی. ایک مشرک سے پوچھتے ہیں نا، اب میں ایک عیسائی سے گفتگو کرتا ہوں. دیکھیں آپ کا موقف جھوٹا ہے. آپ صرف جواب دے دینا، مختصر جواب دے دیتے نا. اب مثلا کسی عیسائی سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ کہتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اب یہ عقیدہ اس صحیح یا غلط ہے، استدلال بعد میں ہوگا نا. پہلے تو ایک اس کا عقیدہ جانیں گے کہ اس کا موقف کیا ہے اس مسئلے پر. آپ کا صرف ہم موقف جاننے کے لیے ہم نے سوال کیا تھا نا، آپ کہتے ہیں مجھے دلیل کے لیے وقت چاہیے. دلیل کا استدلال بعد میں مناظرے میں دلیل لایا جائے گا نا. سر میرے بھائی، سر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کا نے جو آیات پڑھی وہ آیات سچی ہے، آپ نے جو موقف یا مثال دی وہ جھوٹی ہے. مختصر جواب کہہ دیتے نا کہ آپ سے اتنا ٹائم جب سوال کیا تھا نا، آپ نے سوال اتنا بار بار دوہرا، آپ نے جواب نہیں دیا، سب کا ٹائم اتنا برباد کر دیا آپ نے. آپ 45 منٹ تو اسی میں لگے. شیخ صاحب یہ تو بے انصافی ہے نا میرے ساتھ، مناظرین کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ، اور طارق اعوان صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ بے انصافی ہے. آپ ادھر تیاری کر کے آئے ہیں اور سوال کے جواب ایک نہیں دے رہے.
मैं क्या भाग रहा हूँ? आप सवाल का जवाब नहीं दिए तो मुनाजरा कैसे शुरू होगा? यार मुद्दई आप है, मैं हूँ। जब मैंने अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया ना, मैंने मौक़िफ़ अपनी साबित कर दिया, सब लोग समझ गए। क्या साबित किया? बिल्कुल, आपके चेहरे की आपने क्या परेशानी बताया? बता रही है, आप आपका अंदर उड़ा हुआ की रंग बता रहा है, आपका रंग जो है खाकिस्तान की तरह उड़ा हुआ है। शेख साहब, सब लोगों को पता चल गया कि मैंने मौक़िफ़ साबित कर दिया है। 15 मिनट तक बोलने दे। ये सवाल का जवाब आप इसलिए नहीं दे सकते, सवालों का जवाब, क्योंकि उनके सवालों से मेरा मौक़िफ़ साबित हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट तो बोलने दे, जवाब दे। 5 मिनट बोलो, बिस्मिल्लाह करो, मैंने अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया। 5 मिनट बोलने। चले जी, इस तरह करते हैं, किसी तरफ गुफ्तगू लगाते हैं, तो 5 मिनट में फिर सोचा कि इनको 5 मिनट दे। आप भी उसमें अगर जो भी आपने बात करनी 5 मिनट। शेख साहब, तारिक भाई, मैं चाहता हूँ ये हूँ ना, ये वैसे भी शुरू में आए थे ना, कह रहे थे कि अगले दिन मुनाज़रा करने, तो अब टाइम बहुत हो चुका है, अब 1 बजने वाला है। मैं अर्ज यही है कि मैं देखे सोमवार से लेकर जुमरात तक इन 3-4 दिनों में मैं इनको खबर दे दूंगा, ठीक है ना? मैं अपना स्केड्यूल देख के एक दिन फारिग, नहीं तैयारी की जरूरत नहीं है भाई, तैयारी की बात नहीं है, मुझे और भी काम होता है ना, और भी कमिटमेंट्स होते हैं, जिम्मेदारियां हैं। हुसैन का खादिम है तेरे सामने। अबू हफ्स नाम रखते हैं, वो जगहों से भागते भी थे ना। नाम रखने से कुछ नहीं होता, नाम रखने से नहीं होता भाई। बात तो करना, आपको हफ्ते तक टाइम देता हूँ, अगर जुर्रत है, दम खम है, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ आपको, मैं खाना खुदा में बैठा हूँ। आदमी साहब जो है वो आले रसूल है, मैं उनको सालिस बनाता हूँ। अगर वो कह दे मुनाजरे के बाद, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मैं कह रहा हूँ, अगर वो बेचारे क्या कहे कि तुमने मेरे नाने का दिफा सही नहीं किया, तुम हार गए हो, मैं इसी वक्त राफ़िज़ कबूल करूंगा। उनको पता है कि उनके नाने के दिफा के लिए आप नहीं आए, उन शेखान के दिफा के लिए आए, उनको पता है। चलें बहरहाल, मैं आपको खबर दूंगा ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला, फिर आ जाए। पर मैं आपको ये सवाल जो मैंने आपने जवाब नहीं दिया, मैं भाई शियों के जानिब से सदक़े में मैंने माफ कर दिया आपको, खादिम साहब, मैंने सदक़े में इसके जवाब भी आपको बख्श दी, सदक़े में जवाब बख्श दी, ठीक है ना? आप फिर आ जाए उधर, आप सोमवार मंगल बुध एक दिन में टाइम बता दूंगा ना, फिर ऐलान करेंगे, ठीक है ना? ओके, मैं कल तक आपको बता दूंगा कि सोमवार है या मंगल या बुध वाले दिन या जुमरात वाले दिन आपसे मुनाजरा है। सही है खादिम साहब? सही है, ठीक है। और फिर मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, सवाल मैंने अर्ज कर दी कि मैंने वो बख्श दिया जवाब आपको। ठीक है, वैसे सीधा मुनाजरे की तरफ चले जाएगा, वो शियों की जानिब से एक तोहफा, ठीक है ना? मिल गया, जवाब हमें मिल गया जी, ठीक है ना? ओके जनाब, बहुत मेहरबानी खादिम साहब, यही मिल गया कि आपके पास जवाब नहीं है। मिल गया ना, जवाब यही है। सही है तारिक भाई, सही है। नेक्स्ट सेशन रखते हैं ना, सिर्फ और कॉलर नहीं लेंगे भाई, शुरू 9 बजे इनके साथ शुरू हो जाएंगे। 20 मिनट में मुझे सिर्फ 5 मिनट नहीं दे सकते, अब सदका लुटा रहे हैं। आपसे इतने सवाल किए ना, आप जवाब नहीं दे रहे, आप सुभान अल्लाह कहते ना, हाथ आप ठीक है भाई, ठीक है, सबको पता है कि आपने खुद इनकार किया जवाब देने से, कहते हैं बाद में जवाब दूंगा, आपने खुद सबने सुन लिया। इंतजार करूंगा, ठीक है भाई, ठीक है खादिम साहब, खादिम साहब, अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर। ओके जनाब, खादिम साहब अगले हफ्ते आपसे गुफ्तगू। 1 मिनट तारिक भाई, मैं आपको वापस लेकर आता हूँ, मैं देख लूँ क्या हो रहा है। अच्छा जनाब।